خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ان کو جو بھی خواب آتا ہے اور سچ ہوتا پھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کانا ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی دو افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب بڑھیا ہوں گے، ہم بھی ایک دم بڑھیا۔ تو آج ہم جس ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دینے والے ہیں، ٹائٹل ہے ہو از دجال، دجال کب آئے گا، حدیث اباؤٹ دجال۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو، کافی ٹائم بعد ہم ان کی کوئی ویڈیو دیکھنے والے ہیں اور ٹائٹل انٹرسٹنگ تھا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ چلیے زیادہ دیر نہ کرتے شروع کرتے ہیں۔ دجال کون ہوگا؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کوئی نبی علیہ السلام نے راکشس فرمایا ٹائپ ہی ہوگا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت Who is مدینہ کے دجال؟ 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف آئیں گے۔ شیطان ہوگا دجال۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے، مسجد نبی اتنی بڑی ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے۔ اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ان کو جو بھی خواب آتا ہے سچ ہوتا پھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کانا ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے۔ اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا۔ مسیح الدجال، مسیح کیا ہوتا ہے؟ جعلی مسیح، پتہ اور نہیں یہ ہے بھائی، عیسیٰ کمنٹ ابن کر کے مریم بتانا مسیح کا کیا اصلی مطلب ہے۔ مسیح۔ یہ اور مسیح کو دجال کے بول رہے ہیں۔ مسیح ہے، اچھا، جو جھوٹا مسیح ہوتا ہے اسے دجال بولتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر وہ مسیح آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح،
اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ. اچھا وہ جھوٹا وہ تھا اس لیے اس کو دجال کا نام دیا. خواب کا خواب کا واقعہ تشبیہ کے دجال اسے کہتے ہیں جو جھوٹے ایکچوئل ہوتے نہیں ہوتا. مثلا بخاری و مسلم بتا رہے ہو پوچھ رہا نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. وہ مسلمہ کذاب تھا تو دوسرا اسود. یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے. اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی. خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا. تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو. تو ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے. واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی. وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا. سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی. بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی. یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا. یہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا. بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا اندر نہیں آئے گا. یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ دور کی ہے, ضرورت ہی نہیں. خواب کی چیز ہے کوئی فزیکلی. بعض کہتے کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا. جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا. یہ دور کی تعویلات ہیں. میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا, وہ ایک تمثیل ہوتی ہے, وہ ایک میسج ہوتا ہے نا. تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرائے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے, سچا مسیح اس شکل کا ہے. اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا. وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے, تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے. باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں, ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں. میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. تو دجال ایک سے زیادہ بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے, کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی وقتی طور پہ, آزمائش کے طور پہ. زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں فوراً اس کو بزرگ مان لیں. اسی تو پھر بھی نہیں مننا, سانو تو فرق نہیں پہنتا. اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی. وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا. اور وہ یوں کر بھی دے گا, اس کے 2 ٹکڑے کرے گا, اس کے درمیان چلے گا, پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا, تو میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا, مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا, اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا. اس طریقے سے 2 ٹکڑے کرنے کے وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن. پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا, لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا, یعنی موت اس کو آ جائے گی. اور نبی صاحب فرمایا وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء ہوگا نا. جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں, اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا.
حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن کافارا، مومن پہچان لیں گے. اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں، کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں، وہ تو وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ نہیں لکھا. جس نے کہتے نا کوڑا نے دھونگا لی تیسرا وہ ہدایت لا رہے ہونے نا تکے نال، یہ بھی وہی کریں گے. کاف سے کشف پڑھ لیں ہو سکتا ہے، فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں یا رونیت روحانیت کی بجائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں. باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا جی دجال نے کدوں آنا ہے، بھئی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا، جدوں آئے گا دیکھی جائے گی. تو اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ، قیامت کی نشانی ہے جی، قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے. تو یار میرے خیال سے لیجا ان کا دجال سے میننگ یہ تھا جو جھوٹ بولنے والا، جیسے انہوں نے بولا، اور جو کافر ہوگا لائک جو اوپر والے کو نہ مانتا ہو، ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا لوگوں کو کہ میں مطلب کہ نبی ہوں، پروفٹ ہوں، اللہ کا میسنجر، ہے نا. جو قیامت کے ٹائم مطلب جب دنیا کا انت ہونے والا ہوگا، جب پاپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب وہ آئے گا، ہے نا. تو اور وہ لوگوں کو جھوٹ بولے گا، جو اس کے جھوٹ پہ وشواس کر لیں گے وہ پھنسیں گے، ہے نا. جو نہیں وشواس کریں گے، جو جن کو پتا ہے کہ لاسٹ پیغمبر جو ہے آلریڈی آ چکے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، وہ صحیح رہیں گے، مطلب وہ بچ جائیں گے نا. ہاں ویڈیو دیکھ کے تو یہی سمجھ آیا. ہاں باقی ٹھیک ہے، ان کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے اور آپ سبھی کو سمجھ بھی اچھے سے آیا ہوگا. ہمیں تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے ورڈز تھوڑے زیادہ ٹف ہوتے ہیں. اتنا تو سمجھ آئے گی ہے کہ دجال کون ہے، ہاں جو مین ٹاپک کا وہ ہے ٹائٹل تھا وہ سمجھ آ گیا. تو آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر نئے ہیں تو، اور اپنے فرینڈ سرکل میں ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنے دوست یار بھائی بہن گرل فرینڈ ماسی پووا تائی جو بھی ہے سب کو شیئر کرا کرو، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے پلیز. پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں. ٹیک کیئر، بائے بائے.